بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پانی پینے لگے۔ ہم نے بھی پانی پیا اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی اور لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب کو دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں پانی تھوڑا سا موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گھڑے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گھڑے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گھڑے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا ہم نے سنا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا، گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔